بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بوڑھا موچی اور جنات دوست۔ ابا جی، میری بیٹی تانیہ نے مجھے پکارا۔ ہاں بیٹی، کیا بات ہے؟ میں نے اپنی سوچوں کے تانے بانے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ ابا جی، وہ کل کالج کی فیس جمع کرانے کا آخری دن ہے، تانیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں تانیہ کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، مگر میں نے بے بسی سے بیٹی کو دیکھا۔ میری جیب میں آج صرف 200 روپے تھے، اور کل اگر دن بھر بھی میں کام کرتا تب بھی فیس جتنے پیسے جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ دینے کے لیے کوئی جواب تو تھا نہیں، اس لیے چپ چاپ لیٹا چھت کی کڑیاں گنتا رہا۔ تانیہ چند لمحے تک تو میری طرف سے کسی جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر خاموشی سے اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ تو کچھ دیر بعد سو گئی، مگر میری نیند اچاٹ ہو گئی تھی۔ تانیہ میری امیدوں کا واحد مرکز تھی، میرے سارے خواب اس سے وابستہ تھے۔ اگر فیس نہ بھرنے کے باعث اسے کالج سے نکال دیا گیا تو کیا ہوگا؟ بس یہی سوچ تھی جو مجھے بے چینی سے کروٹیں بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نیند کے بارے میں تو مثال مشہور ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، تو میں بھی نہ جانے کب نیند کی میٹھی آغوش میں پہنچ گیا۔ صبح بغیر ناشتہ کیے میں گھر سے نکل آیا۔ ویسے بھی ہمارا ناشتہ تو رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی اور پانی جیسی چائے تھی، جو کبھی میسر ہوتا اور کبھی نہ ہوتا، اس لیے نہ بھی کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سویرے سویرے ہی آ کر میں اپنے تھڑے پر بیٹھ گیا اور کام ملنے کا انتظار کرنے لگا، مگر دوپہر ہونے کے باوجود کوئی گاہک نہ آیا تو میں اپنی بارڈر اور اوزاروں والا تھیلا سنبھال کر گاؤں بھر میں چکر لگانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید اسی طرح چند پیسے مل جائیں۔ میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا گاؤں اور آس پاس کے علاقے میں گھومتا رہا، مگر بے سود، فیس جتنے پیسے جمع نہیں کر سکا۔ مجھے تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا تھا۔ شہر ہوتا تو شاید حالات کچھ بہتر ہو سکتے تھے، مگر گاؤں میں اتنا کام نہیں ملتا تھا۔ دن ڈھلے میں سر جھکائے ہوئے واپس آیا تو تانیہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، تانیہ میرے ساتھ لپٹ گئی۔ ابا، میرے پیارے ابا جان، مجھے پتا تھا آپ کبھی بھی مجھے کالج سے نکلنے نہ دیں گے۔ آپ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیسے مل گئے تھے اور میں فرخندہ کے ساتھ جا کر فیس جمع بھی کرا آئی ہوں۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ کیا؟ میں ہکا پکا سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں تو سارا دن خوار ہو کر بھی اتنے پیسے جمع نہیں کر پایا تھا کہ جن سے اس کے کالج کی آدھی فیس بھی ہو پاتی، پھر میں بھلا اسے پیسے کیسے بھیج سکتا تھا؟ پر ابا، تم خود کیوں نہیں آئے دینے؟ ایک انجان لڑکے کو بھیج دیا اتنے پیسے دینے کے لیے؟ جانتے بھی ہو نا آج کل کتنے برے حالات ہیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ تو لڑکا بھی اجنبی تھا، بالکل اپنے علاقے کا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے معمولی سی خفگی سے کہا۔ میں بمشکل مسکرایا۔ میں اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ پیسے میں نے نہیں بھیجے تھے، لیکن پھر بھی مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر وہ کون تھا جو اتنی سخاوت کا مظاہرہ کر کے گیا ہے۔ وہ اپنا نام بھی نہیں بتا کر گیا۔ تانیہ سے کافی دیر قریدنے کے باوجود کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی، سوائے اس کے کہ صبح میرے گھر سے نکلنے کی ذرا دیر بعد ایک نوجوان لڑکا دروازے پر آیا اور اس نے تانیہ کو ایک بند لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ امام دین صاحب نے دیا ہے۔ بس اتنا کہنے کے بعد وہ لفافہ تھما کر چلا گیا۔ ہوگا کسی نیک ماں کا بیٹا، دنیا اچھے لوگوں سے خالی تھوڑی نہ ہے۔ میں چند دن پہلے 2-3 جگہ ادھار مانگنے گیا تھا، کسی کو میرے مسئلے کا علم ہو گیا ہوگا تو اس نے خاموشی سے آ کر میری مدد کر دی۔ خدا اس بھلے انسان کو خوش رکھے۔ ہاں، اگر اس کا نام پتہ چل جاتا تو شکریہ تو ادا کر لیتا۔ میں نے یہ سوچ کر مزید کچھ پوچھنے سے گریز کیا اور کھانا کھا کر سونے چلا گیا۔ دن بھر کی مشقت نے مجھے تھکا دیا تھا، اس لیے نیند نے جلد ہی مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلے دن میں کام پر نہیں گیا تھا۔ کل دن بھر چلنے کے باعث پیروں میں درد بھی ہو رہا تھا اور بخار بھی تھا، اس لیے میں گھر میں ہی پڑا رہا۔
दोपहर को अचानक ही गहरे बादल छा गए और तेज हवाओं के झक्कड़ चलने लगे। मौसम अच्छा हो रहा था, इसलिए मैं बरामदे में बिछी चारपाई पर लेटकर सो गया। तानिया अपने कमरे में किताबें बिखेरे बैठी थी। नींद नुदगी के आलम में मैंने अचानक ही महसूस किया कि घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। मैंने उठने की कोशिश की मगर उठ न पाया। बुखार बहुत शदीद था। किसी ने दोबारा दरवाजा धड़धड़ाया तो तानिया बाहर चली गई। चंद लम्हों बाद ही वो पलटी। उसके हाथ में गुलाब का एक फूल था। मैं बुरी तरह चौंक गया। जवान बेटी के हाथ में इस तरह गुलाब का फूल देखने के बाद मेरी गैरत ने जोश मारा और मैं बुखार बुखार भूलकर उठ बैठा। तानिया, मैंने जोर से चिल्लाकर कहा तो वो कांप गई। जी अप्पा जी। वो इस गुलाब को फेंककर जल्दी से मेरे पास आ खड़ी हुई। कौन था दरवाजे पर? मैंने बिगड़े हुए तेवरों के साथ कहा। तो वो बौखलाई हुई सी मुझे देखने लगी। अब अब्बा जी, वो कोई नहीं था बाहर। शायद किसी बच्चे की शरारत थी। मुझे गुस्से में देखकर उसने कांपती हुई आवाज में कहा। क्या मतलब कोई नहीं था? अगर कोई नहीं था तो फिर वो गुलाब का फूल तुझे किसने दिया था? मैंने गरज कर पूछा। अब्बा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? उसने भराई हुई आवाज में कहा तो मैंने जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पे मारा। तू मुझसे झूठ बोल रही है तानिया। सच सच बता, कौन था बाहर जो तुझे ये फूल देकर गया है? मैंने शदीद गुस्से से पूछा। अब्बा जी, ये फूल मुझे दरवाजे पर पड़ा मिला था। वहां और कोई नहीं था, कसम ले ले मुझसे। वो सारों कतार रोते हुए कह रही थी। मैं तेजी से बाहर निकला और दरवाजे के पास वाली जमीन पर पैरों के निशान ढूंढने लगा। कुछ देर तेज आंधी और गर्द उड़ने की वजह से इर्द गिर्द मिट्टी ही मिट्टी थी। अगर कोई आया होता तो उसके पैरों के निशान तो लाजमी होते। यही सोचकर मैंने दरवाजा खोला और आसपास नजर दौड़ाई, मगर वहां पर तो कुछ भी नहीं था। किसी के पैरों के निशान ही नहीं थे। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए वापस आया। इसका मतलब था कि तानिया ठीक कह रही थी, मगर इस बात ने मुझे चौंका दिया था कि अगर कोई नहीं आया था तो वो ताज़ा गुलाब की टहनी कहाँ से आई। खैर, फिलहाल तो सबसे अहम मसला तानिया को मनाने का था। लड़कियां इस किस्म के मामलात में बहुत हसास होती हैं और उन पर उंगली उठे तो वो उस उंगली उठाने वाले को कयामत तक माफ नहीं करती। अब पता नहीं तानिया का रद्दे अमल क्या होता। मैं बरामदे में आया तो तानिया अभी तक वहीं खड़ी रोए जा रही थी। मैंने शर्मिंदगी के एहसास से बोझल आवाज में उससे कहा, तानिया मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तानिया ने शिकायत भरी नजरों से मुझे देखा और उठकर अंदर चली गई। मैं शिकस्त खोर्दा अंदाज में चारपाई पर गिर पड़ा। मैंने बहुत बुरा किया था उसके साथ, मगर मैं भी क्या करता। माजी कभी कभी सांप की तरह फन फैलाए मुझे डसने को आ मौजूद होता है। मैं एक दीवार के साए में सिमट कर बैठता था और मेरे आगे बहुत सारे जूते और चप्पलें पड़ी रहती थीं। करीब ही एक थड़ा सा बना हुआ था। इस थड़े पर मेरे गाहक आकर बड़े गुरूर से बैठ जाते थे और पांव आगे की तरफ फैलाकर बड़ी रऊनत से कहते, पॉलिश करो ए। और मैं बड़ी सादतमंदी से जी साहब कहते हुए ब्रश उठाकर पॉलिश करने लग जाता। काम खत्म कर देने के बाद चंद पैसे मिल जाते तो मेरा सियाही माइल झुर्रियों ज़दा चेहरा खिल उठता था। मैं यानी इमाम दीन एक मूची का ही बेटा था। मेरे बाप ने अपने बाप दादा की रिवायत को निभाते हुए मुझे जूतियां गांठना सिखा दिया था। मेरा बेटा वारिस अली एक नंबर का निकम्मा और आवारा कर था। मैंने उसे पढ़ाने लिखाने की बड़ी कोशिश की और उसके लिए प्यार और मार दोनों का इस्तेमाल किया, मगर सब तरीके नाकाम रहे। वो ना सुधरना था ना सुधरा। जवान होकर वो गुंडा बन गया था और लूट मार और डाके डालने लगा। आखिरकार एक दिन पकड़ा गया। अपने जैसे गुंडों के साथ एक झगड़े में उसने लड़के को मार दिया और उसके नतीजे में कानून की गिरफ्त में आ गया। अब वो जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। मेरी बड़ी बेटी सानिया, जिसे मैंने बेतहाशा लाड प्यार से पाला था, एक रात चुपके से किसी नौजवान के साथ घर की दहलीज पार कर गई। मैं ये सब जानकर सिल्लत और शर्म की गहरी दलदल में डूब गया। किसी के सामने सर उठाने के लायक रहा था, ना उसने मुझे किसी को मुंह दिखाने का जोगा छोड़ा था। इस सदमे ने तो उसकी माँ को भी मार दिया था।
بیٹے کی قید کو وہ سہ گئی تھی، مگر بیٹی نے گھر سے بھاگ کر جو کالک منہ پر ملتی تھی اس کا دھبا اس کا کمزور دل نہ سہار سکا اور اس نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اس نے ہر دکھ میں میرا ساتھ دیا تھا، مگر اس دکھ میں وہ مجھے اور تانیہ کو اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے من و مٹی تلے جا سوئی تھی۔ اب صرف تانیہ تھی میری امید اور آس کا واحد مرکز۔ تانیہ پڑھنے لکھنے میں اچھی تھی، اس لیے میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر پہلے اسکول اور اب کالج میں اس کا داخلہ کروا دیا تھا، اور وہ بھی دل لگا کر پڑھنے لگی تھی۔ اس نے مجھے کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ بس آج کے واقعے کی وجہ سے میرا اس پر ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر اندر نظر ڈالی۔ وہ کتابوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تانیہ کی ناراضگی زیادہ وقت نہیں چلتی تھی، اس لیے وہ جلد ہی معمول پر آ گئی، لیکن اب وہ کمرے سے زیادہ آنگن میں لگے نیم کے درخت کے نیچے پائی جاتی تھی۔ کبھی اس درخت کے نیچے چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتی تو کبھی اس پر جھولا ڈال رہی ہوتی۔ پڑھائی پر سے اس کی توجہ ہٹتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا بھی، مگر اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ مایوس ہو کر میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ کچھ دن سے گھر میں عجیب سے واقعات ہونے لگے تھے۔ ایک رات جب میں گہری نیند سو رہا تھا تو کھٹر پٹر کسی آواز سنائی دی۔ میں نے پہلے تو اسے نظر انداز کیا کہ کوئی بلی ہوگی، مگر جب کافی دیر تک وہ آواز بند نہ ہوئی تو میں نے اٹھ کر دیکھا، مگر پتہ نہ چل پایا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے اٹھ کر سارا گھر چھان مارا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ میں واپس آ کر سو گیا۔ دوسری رات میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک ہی مجھے کسی کے چلنے پھرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو تانیہ تھی، جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ باہر نکل کر چند لمحے خاموش کھڑی رہی اور پھر نیم کے درخت کے نیچے چلی گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ وہ وہاں پہنچ کر تنے سے لپٹ کر کھڑی ہو گئی اور دھیرے دھیرے کچھ کہنے لگی۔ میں دم بخود سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی رات کو وہ اکیلے وہاں کیا کر رہی تھی؟ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید اس پار کوئی موجود ہے، مگر میں نے ذرا سا آگے آ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تانیہ، میں نے اسے آواز دی تو ایسے اچھل کر پلٹی گویا کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ ابا جی؟ وہ سہمی سہمی سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ابا جی، دراصل اندر گرمی لگ رہی تھی، گھٹن سی ہو رہی تھی، اس لیے باہر نکل آئی، اس نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ گھٹن تو نہیں ہے بیٹی، سردی ہو رہی ہے، چل اندر چل جا کر سو جا، رات کے اس پہر درختوں کے نیچے نہیں کھڑا رہنا چاہیے۔ میں نے اسے اندر بھیج دیا اور خود برآمدے میں سو گیا۔ اگلی رات اسی طرح سوتے میں مجھے چارپائی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا تو برآمدے میں موجود چارپائی درخت کے عین نیچے پڑی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں کچے صحن کی زمین پر چارپائی کو گھسیٹنے کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ میں حیرت سے اس چارپائی کو دیکھنے لگا۔ بڑی عجیب بات تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تانیہ بھی گہری نیند سوئی ہوئی تھی، تو پھر اس چارپائی کو کس نے گھسیٹ کر درخت کے نیچے ڈال دیا تھا؟ میں نے درخت پر بھی ٹارچ کی روشنی ڈالی، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ رات کے پراسرار سناٹے میں یہ سب دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ تانیہ بھی زیادہ وقت یہیں پر گزارنے لگی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی اس درخت کو کٹوا لوں گا۔ اگلے دن میں نے کلہاڑا لیا اور اس درخت پر وار کرنے لگا تو تانیہ دوڑ کر سامنے آ گئی۔ ابا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس درخت کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس نے بے قراری کے عالم میں پوچھا۔ بس یوں ہی، اچھا نہیں لگ رہا تھا ادھر، میں اس کی جگہ کوئی اور لا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دوبارہ کلہاڑا بلند کیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا۔ ہرگز نہیں ابا، میں تمہیں یہ درخت کاٹنے نہیں دوں گی، یہ مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے تو سارا دن بیٹھی رہتی ہوں اس کے نیچے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی۔ میں نے اس سے بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ پتہ نہیں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی اس کے اندر۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا بازو کسی طاقت اور شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ تانی پتر، میں نے کہا نا، میں تیرے لیے کوئی اور اچھا سا پودا لا دوں گا، بس اس درخت کو کاٹنے دو۔
میں نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے سمجھایا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ بس اس درخت کو نہ کاٹوں۔ اس کی ضد کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے سوچا کہ جب یہ کالج جائے گی تب میں درخت کاٹ دوں گا، پھر بعد میں بھلے اسے جو کہنا ہو کہتی رہے۔ اگلے دن بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گئے۔ چند دن بعد جب تانیہ اپنی سہیلی فرخندہ کے ساتھ کالج چلی گئی تو میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کلہاڑا اٹھا لیا اور نیم کے پیڑ پر طبع آزمائی کرنے لگا۔ ایک دو وار کرنے کے بعد ایسا لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ یہ گرفت تانیہ کے ہاتھ جیسی نرم نہیں تھی، اور نہ ہی تانیہ وہاں تھی، بلکہ میرے علاوہ کوئی اور وہاں تھا ہی نہیں۔ تو میرا ہاتھ کس نے پکڑا؟ میرے جسم میں خوف سے سرد لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے ہاتھ پیچھے کیا تو وہ اس گرفت سے آزاد ہو گیا۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔ میں نے یہ سوچ کر سکون کا سانس لیتے ہوئے دوبارہ کلہاڑا بلند کیا تو پھر سے وہی معاملہ ہوا۔ اس بار گرفت پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے کلہاڑا میرے ہاتھ سے نکل گیا اور دور جا گرا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک سوچ نے مجھے لرزا دیا۔ یا خدا، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہاں کسی اور مخلوق کا بسیرا ہے؟ میں پیڑ سے دور ہٹ کر برآمدے میں بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ انوکھا واقعہ مجھے بہت بری طرح سے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسی رات میں سونے کے لیے لیٹا تو تھوڑی دیر بعد میں نے تانیہ کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، جب وہ بڑی خاموشی سے بے آواز چلتی ہوئی باہر والے دروازے کی طرف گئی اور چپکے سے اسے کھول کر باہر نکل گئی۔ میں شدید غصے کے عالم میں اٹھ کر اس کے پیچھے باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ہی نیم کے پیڑ کے نیچے کوئی حرکت ہوئی۔ مجھے سفید لباس میں وہاں کوئی نظر آیا جو پلک جھپکتے میں درخت پر چھلانگ لگاتے ہوئے غائب ہو گیا۔ میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں اچانک ہی لڑکھڑایا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ہوش میں آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں چرپائی پر پڑا تھا اور تانیہ میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ رات وہ کہاں اور کیوں گئی تھی، مگر میں کچھ بھی نہ پوچھ سکا۔ میری ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تانیہ بھی بالکل خاموش اور چپ چپ سی تھی۔ مجھ سے بھی وہ بہت کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ اس کے اس رویے کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا اور خاموشی سے اٹھا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ میرا رخ اپنے ایک دوست علی احمد کے گھر کی طرف تھا۔ وہ دوسرے گاؤں میں رہتا تھا مگر فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے میں پیدل ہی چل پڑا اور تھوڑی دیر بعد علی احمد کے گھر پہنچ گیا۔ علی احمد سے ملنے اور چند باتیں کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا۔ تانیہ اندر کتابیں بکھیرے بیٹھی تھی۔ میں باہر برآمدے میں لیٹ گیا۔ اچانک ہی مجھے تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ارے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ پھر اندازہ ہوا کہ یہ خوشبو اندر کمرے سے آ رہی تھی۔ ذرا گردن اٹھا کر دیکھا تو تانیہ ہاتھوں میں گلاب کے خوبصورت اور خوشبودار پھول پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ ایک مدہوشی کے سے عالم میں اس پھول کو سونگھے جا رہی تھی۔ گاہے بگاہے اس کی نرم و نازک پتیوں کو چوم بھی لیتی تھی۔ میں مزید دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا، اس لیے دوبارہ چارپائی پر گر پڑا۔ دل میں جیسے آگ سی لگ رہی تھی۔ تو گویا تانیہ بھی ثانیہ کے ہی نقش قدم پر چل نکلی ہے۔ وہ میری عمر کی آخری پونجی تھی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ مجھے اب اگلے دن کا انتظار تھا اور دوسرے دن میرا وہ دوست آ ہی گیا جس سے میں کل ملنے گیا تھا۔ علی احمد میرے بچپن کا دوست تھا۔ وہ بھی میری طرح موچی ہی تھا مگر اس کے بیٹے نے جوتیاں کاٹنے کی بجائے ایک گیراج میں کام سیکھنا شروع کر دیا تھا اور اب وہ ایک اچھا خاصا میکینک بن کر اچھے پیسے کما رہا تھا۔ علی احمد اب لوگوں کی چپلیں کاٹنا تو چھوڑ چکا تھا مگر اس نے اپنے ہم عمر اور ہم پیشہ دوستوں کو فراموش نہیں کیا تھا۔ وہ میرے گھر بھی آتا رہتا تھا اور میرے بچے بھی آزادانہ اس کے سامنے آتے جاتے رہتے تھے۔ تانیہ کو اس نے یہی دیکھا تھا اور وہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس نے تب ہی تانیہ کو مجھ سے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا مگر تب میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ایک تو تانیہ بہت چھوٹی تھی اور دوسرا وہ اسکول میں پڑھتی تھی۔
दूसरी तरफ अली अहमद का बेटा महमूद भी बहुत अच्छा था, कमाऊ पूत था और फिर सानिया के घर से भाग जाने के बाद शायद ही तानिया के लिए कोई और अच्छा रिश्ता आता। इसीलिए मैंने खुल्लम खुल्ला इनकार तो नहीं किया, मगर अली अहमद से ये ज़रूर कहा था कि मेरी बेटी अभी छोटी है, पढ़ रही है, इसलिए मैं अभी मंगनी या शादी नहीं करना चाहता, मगर इस बात का वादा ज़रूर करता हूँ कि जब वो शादी के काबिल होगी तो तुम्हारे बेटे से ही करूँगा। उस ज़बानी कलामी अहदो पैमा को निभाने का वक्त अब आ गया था। कल मैं उससे यही कहने गया था कि अब अपनी अमानत को ले जाओ। मैंने उससे मज़ीद किसी बात का जिक्र नहीं किया था। तानिया आज घर पर ही थी। मैंने उससे ये कह दिया था कि आज तुम्हारा अली अहमद चचा आ रहा है, मगर क्यों आ रहा है ये नहीं बताया था। मुझे यकीन था कि तानिया बाद में तो एहतिजाज कर सकती है, मगर इस वक्त चुपचाप मंगनी की अंगूठी पहन लेगी, इसलिए मैं बेहद मुतमईन था। अली अहमद और उसका बेटा और बीवी तीनों आए थे। उसकी बीवी ने तानिया को अपने साथ बिठाया हुआ था। चंद लम्हों तक तो हम इधर उधर की बातें करते रहे। फिर अली अहमद ने मिठाई का डब्बा सामने धरते हुए कहा, भाई इमामदीन, आज हम अपनी अमानत को अपने नाम करने आए हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, क्यों नहीं अली अहमद भाई, आपकी अमानत है, जब चाहे आके ले जाए। तानिया इस बात पर चौंक पड़ी और मुझे देखने लगी। तो फिर अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम अंगूठी पहना दे अपनी बेटी को? अली अहमद ने एक छोटा सा मखमली डब्बा निकालते हुए पूछा। जरूर भाई, क्यों नहीं, नेकी के काम में देर कैसी, मैंने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा था, मगर अंदर ही अंदर मैं परेशान हो गया था, क्योंकि तानिया के चेहरे के ज़ाविये बड़ी तेजी से बदल रहे थे। लो भाई बेगम, आप अपनी होने वाली बहू को खुद ही अंगूठी पहना लें। अली अहमद ने मखमली डब्बे से अंगूठी निकालकर अपनी बीवी को थमा दी। महमूद भी नजर बचाकर बड़ी दिलचस्पी से तानिया को देख रहा था। बज़ाहिर सब ठीक था, मगर जो ही अली अहमद की बीवी ने अंगूठी लेकर तानिया की तरफ बढ़ाई, तानिया एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अली अहमद, उसकी बीवी और बेटा तीनों उसकी हरकत पर हैरान हैरान से उसे देख रहे थे। रुक जाए चाची, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ये अंगूठी पहनाने की, क्योंकि मुझे आपके बेटे के साथ शादी करनी ही नहीं है, उसने गज़बनाक होते और चिल्लाते हुए कहा। तानिया, ये क्या बदतमीजी है, खामोश होकर बैठो। मैंने भी उठकर उसे गुस्से से झंझोड़ते हुए कहा। नहीं अब्बा, मैं खामोश नहीं बैठ सकती, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती जिसके पास शक्ल है ना अकल। वो जोर से बोली तो मैं मारे शर्मिंदगी के पसीना पसीना हो गया। दिल चाह रहा था कि उसको रख के 2 थप्पड़ लगा दूं, मगर मेहमानों की मौजूदगी की वजह से इस ख्वाहिश पर अमल न कर सका। तानिया, क्या कह रही हो, होश में आओ, मैंने खुद को बेबस सा महसूस करते हुए कहा। बस भाई इमामदीन, बस। अली अहमद उठकर खड़ा हुआ तो उसकी बीवी और महमूद भी उठ गए। अली अहमद, यार तुम बैठो, मैं अभी इसका दिमाग दुरुस्त करके आता हूँ। मैंने दांत पीसते हुए तानिया को बाजू से पकड़कर खींचा तो अली अहमद तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। तुम इसका दिमाग दुरुस्त करो या ना करो, हमें अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी बेइज्जती इसने हमारी की है, उसके बाद ये बेटी तुम्हें ही मुबारक हो। हमें इसका रिश्ता नहीं चाहिए, अपने बेटे के लिए कोई और मिल जाएगी। वो ये कहकर बाहर निकल गया और पीछे उसके घर वाले भी मुझे और तानिया को गुस्सीली नजरों से देखते हुए चले गए। उनकी बातें सुनकर, उनकी आंखों में नजर आते हुए शिकवे देखकर मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और इसमें मैं समा जाऊं। जब तक मेरी औलाद जवान नहीं हुई थी, तब तक मेरी इतनी बेइज्जती शायद कभी नहीं हुई थी। औलाद ने जवानी के साथ ही मुझे बेइज्जतियां बख्शना शुरू की थी। पहले वारिस, फिर सानिया और अब तानिया। मेरी आंखों से आंसू बहकर मेरी सफेद दाढ़ी में जज्ब हो गए। मैंने शिकायत भरी नजरों से तानिया को देखा। उसने बेरुखी से मुंह मोड़ लिया और कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं वही चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे इसी तरह बैठे न जाने कितनी देर गुजर गई। अचानक ही किसी ने दरवाजा धड़धड़ाया तो मैं चौंक गया। शाम हो रही थी। मैं उठा और अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकला। दरवाजे पर तानिया की सहेली फरखुंदा खड़ी थी। उसने मुझे देखकर सलाम किया और पूछने लगी, चचा जान, तानिया है अंदर? मुझे उससे कुछ नोट्स लेने थे।
ہاں بیٹی آ جاؤ، وہ اندر ہی ہے۔ میں نے ایک طرف ہو کر اسے جگہ دی تو وہ اندر چلی آئی۔ میں دروازہ بند کر کے آیا تو اسے سامنے برآمدے میں پریشان سا کھڑا دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ تانیہ اندر ہی ہے، کمرے میں چلی جاؤ، میں نے اس سے کہا۔ چلی تو میں جاؤں چچا جان، مگر وہ دروازہ اندر سے بند کیے بیٹھی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کیوں بھائی؟ تم دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا کیا؟ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس پر یہ سب ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا۔ نہیں تو چچا جان، میری تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، آوازیں دے دے کر تھک چکی ہوں مگر مہارانی سن نہیں رہی، اس نے زچ ہو کر کہا۔ چھوڑو بیٹی، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، آج مجھ سے روٹھی ہوئی ہے نا، اس لیے نہیں نکلتی باہر، میں نے اپنے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، اس لیے نخرے کر رہی ہے۔ فرخندہ مسکرا دی۔ ہم دونوں باہر صحن میں آ بیٹھے۔ ویسے چچا جان، منگنی تو آپ نے کر دی ہے اس کی، شادی کب کر رہے ہیں؟ فرخندہ کی بات سن کر میرے سر پر گویا بم پھوٹ پڑا۔ کیا مطلب بیٹی؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جی چچا جان، آپ حیران مت ہو، اس نے مجھے ہی بتایا تھا کہ ابا نے بچپن میں ہی میری منگنی طے کر دی تھی، اسی لیے پوچھ رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ بیٹا جب اللہ نے چاہا کر دوں گا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، اس لیے میں نے اسے ٹالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ فرخندہ کافی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہی مگر تانیہ باہر نہ نکلی، تھک کر وہ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ فرخندہ تو چلی گئی مگر اس کی بات نے میرا دماغ گھما دیا تھا۔ میں نے کب تانیہ کی منگنی کسی کے ساتھ کی تھی؟ بچپن میں بھی اس کی خوبصورتی اور معصومیت کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے رشتہ طے کرنا چاہا تھا مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر کیسی منگنی اور کہاں کی منگنی؟ اس نے فرخندہ کو کیوں یہ کہا؟ سوال بہت تھے مگر جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نڈھال سا لیٹ گیا۔ شام ڈھلی اور رات ہو گئی۔ رات کے 12 بج گئے تو تانیہ نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ مجھے یہی بھوکے پیاسے پڑے پڑے نیند آ گئی تھی۔ وہ چند لمحے تک یوں ہی کھڑی بلب کی زرد روشنی میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس کے چہرے پر محبت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور کھانا بنانے لگی۔ کھٹر پٹر کی آواز سے میں جاگ گیا تھا مگر خود کو سوتا ہوا ظاہر کرنے لگا۔ جتنا میرا دل دکھایا تھا اس نے، کچھ غصہ کرنا تو میرا بھی حق بنتا تھا۔ کھانا بنانے کے بعد اس نے وہ تھالی میں ڈالا اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور دھیمی آواز میں مجھے پکارنے لگی۔ ابا جی، ابا جی اٹھو کھانا کھا لو، اس نے مجھے جگاتے ہوئے کہا مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابا مجھے پتا ہے تم جاگ رہے ہو، اٹھ جاؤ کھانا کھا لو، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے اس بار کھانا ایک طرف رکھ کر مجھے جھنجھوڑ دیا اور میں جلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہے تانی، سکون سے سونے بھی نہیں دے گی مجھے؟ میں نے غصے سے کہا تو وہ ہنستے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ مجھے پتا تھا ابا، مجھے پتا تھا، تم مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے، اب اٹھو کھانا کھا لو۔ اس نے میرے سامنے کھانے کا برتن رکھ دیا اور پھر خود بھی آلتی پالتی مار کر میرے سامنے ہی بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ میں چپ چاپ سر جھکائے کھاتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ تانیہ نہیں لگ رہی تھی جسے میں جانتا تھا۔ یہ تو کوئی بالکل پتلی پتلی سی لڑکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا سے الگ ہی کوئی مخلوق ہو جس سے میں بالکل انجان تھا۔ مجھے اس کے بچپن کے مناظر یاد آنے لگے، جب وہ بے تکلفی سے میرے کندھے پر بیٹھ جاتی تھی یا میری مونچھوں کو پکڑ لیتی تھی۔ کتنی مختلف تھی یہ تانیہ اس تانیہ سے۔ مجھ سے نپالا حلق میں اتارنا مشکل ہو گیا۔ میں منہ چلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تو نہ جانے کہاں سے آنسوؤں نے آنکھوں پر یلغار کر دی۔ میں جلدی سے منہ موڑ کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ تانیہ نے میرے چھپانے کے باوجود میرے بہتے آنسو دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ جلدی سے برتن اٹھا کر ایک طرف رکھ آئی اور میرے لیے پانی لے آئی۔ ابا جی پانی پی لو۔ میں پانی پی کر دوبارہ لیٹ گیا۔ تب تک اس نے بستر لگا دیا تھا اور میرے نانا کرنے کے باوجود کھینچتی ہوئی زبردستی لے گئی۔ میں اس کے بچھائے ہوئے بستر پر لیٹ گیا تو وہ میرے پاؤں دبانے لگی۔ میں خاموشی سے لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ ابا جی مجھے معاف کر دیں، اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا تو میرا دل پسیج گیا۔ میں نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی اندر چلی گئی۔ وہ رات میں نے سوتے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔
تانیہ کی عجیب عجیب حرکتیں دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اس شک کی تصدیق یا تردید کے لیے مجھے بادشاہ سائیں کے مزار پر جانا تھا۔ بادشاہ سائیں کا مزار ہمارے گاؤں کے باہر فاصلے پر کھیتوں کے بیچوں بیچ تھا۔ آس پاس کے کئی گاؤں کی عورتیں اور مرد اس مزار پر مسائل، منتیں اور مرادیں لے کر آتے تھے، اور کچھ کامیاب ہوتے تھے تو کچھ ناکام ہوتے تھے۔ بادشاہ سائیں کے مزار کا مجاور سائیں قلندر جن بھی نکالتا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ تانیہ پر بھی کسی آسیب کا سایہ ہے، ورنہ جو بچی کبھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، وہ میرے کسی فیصلے کے خلاف کھڑی ہو کر مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کیسے کر سکتی تھی؟ بس اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں بادشاہ سائیں کے مزار کی طرف جا رہا تھا۔ مزار پر ہمیشہ کی طرح ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ کئی عورتیں اور بچے مزار کے احاطے میں اپنی اپنی باری کے منتظر تھے۔ میں بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ کافی وقت کے بعد میرے نام کا بلاوا آیا تو میں جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب مزار کی قبر پر دعا مانگنے کے بعد میں سائیں قلندر کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے امام دین، کون سی ہوا تمہیں ہماری طرف کھینچ لائی؟ لمبی داڑھی، سبز لباس اور گلے میں ڈھیروں من کے پہنے ہوئے سائیں قلندر نے مجھ سے پوچھا۔ سائیں، ایک اوکھا مسئلہ ہے، اسی کو لے کر آیا ہوں۔ آپ اور بادشاہ سائیں کی مدد حاصل ہوگی تو حل بھی ہو جائے گا۔ میں نے ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا۔ ہاں بابا بولنا، اس نے بیزاری سے کہا۔ سائیں، بیٹے کی شادی کرنی ہے پر وہ مان نہیں رہی، مجھے لگتا ہے اس پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا، ہاں تو بابا فکر مت کرو، بچی کو لے آؤ، ایک رات ادھر چھوڑ جاؤ، اگلی صبح تک بڑے سے بڑا آسیب بھی کان پکڑ کر بھاگ چکا ہوگا، پر کچھ ہدیہ کرنا ہوگا۔ قلندر سائیں نے اپنی مالاؤں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ جی سائیں، آپ جو بھی حکم کریں گے میں حاضر ہوں، میں آج رات ہی بچی کو لے آؤں گا۔ میں ادب سے سلام کرتے ہوئے وہاں سے چلا آیا۔ اس دن میں کام پر نہیں گیا تھا، دن بھر گھر میں ہی پڑا رہا۔ تانیہ کے پاس تقریباً روز ہی تازہ گلاب موجود ہوتے تھے اور وہ ان میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ پڑھنا لکھنا سب کچھ اس نے چھوڑ دیا تھا۔ میں شام تک خاموشی سے گھر میں پڑا رہا اور شام ہوتے ہی میں نے اسے بادشاہ سائیں کے مزار پر حاضری دینے کے لیے چلنے کو کہا۔ کیوں ابا، وہاں کیا کرنا ہے جا کر؟ اس نے پوچھا۔ بس حاضری دینی ہے اور برکت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے، میں نے جواب دیا۔ اچھا ابا ٹھیک ہے، چلتے ہیں تھوڑی دیر بعد، وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ بس ایک بار وہ اس مزار پر پہنچ جائے، پھر کتنا ہی بڑا آسیب کیوں نہ ہو، سائیں قلندر اسے بھگا دیں گے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ وہ میرا پرانا دوست جلیل تھا جو پچھلے 15 سال سے مجھے نہیں ملا تھا۔ جلیل، تم کہاں تھے اتنے سال اور آج اچانک اتنے عرصے بعد کہاں سے ٹپک پڑے؟ مجھے اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن جلیل مجھے بے حد سنجیدہ لگا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ امام دین، آج میں اپنی ایک امانت تم سے لینے آیا ہوں، جلیل نے سنجیدگی سے کہا تو میں چونک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کون سی امانت؟ امام دین، آج سے 20 سال پہلے جب ایک رات ہم نہر کے کنارے کنارے جا رہے تھے، تب راستے پر تم نے کپڑوں کی ایک گٹھری دیکھی تھی جس میں کچھ لپٹا ہوا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ اس نے اپنی طلسمی نگاہیں مجھ پر جماتے ہوئے کہا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نہ وہ رات بھولا تھا اور نہ وہ گٹری، لیکن اتنے عرصے بعد وہ کیوں لوٹا تھا اور وہ امانت واپس حاصل کرنا کیوں چاہتا تھا؟ جلیل، میں نے اسے اتنے برسوں تک سینے سے لگا رکھا ہے، اپنے خون سے اس کو پروان چڑھایا ہے، اور آج تم اسے مجھ سے لے جانے آئے ہو؟ میں نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ہاں امام دین، میں اسے واپس لے جانے آیا ہوں، کیونکہ اسے جتنا عرصہ تمہاری دنیا میں رہنا تھا اس نے رہ لیا ہے، اب اسے واپس جانا ہی ہوگا، جلیل نے کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے تمہیں کہیں بھی لے جانے نہیں دوں گا، میں نے چلا کر کہا۔ اسی وقت اندر سے تانیہ باہر نکل آئی۔ کیا بات ہے ابا، کیوں چیخ رہے ہو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری بیٹی، جلیل بازو پھیلائے اس کی طرف بڑھا تو وہ میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ابا، یہ کون ہے؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔
یہ تم کیا کہہ رہے ہو جلیل؟ تمہاری بیٹی کہاں سے ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹھو امام دین، میں تمہیں ساری کہانی سناتا ہوں۔ تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹی۔ اس کے کہنے پر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ جلیل بتانے لگا، میں انسان نہیں، میرا تعلق جنات کے ایک قبیلے سے ہے۔ میں نے ایک انسان عورت سے شادی کی تھی جو میری بچی کو جنم دے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے اس کی پرورش کرنی تھی اور میرے قبیلے کی کوئی عورت ایک ایسی بچی کو پالنے پر تیار نہیں تھی جس نے ایک انسان عورت کے بطن سے جنم لیا ہو۔ اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ اس وقت میری تم سے نئی نئی دوستی ہوئی تھی، مگر میں تمہیں اپنی حقیقت بتا نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے نہر کے کنارے گٹھری کی صورت میں چھوڑ دیا تھا، اور تمہارے ساتھ گزرتے ہوئے میں نے تمہارا دھیان اس بچے کی طرف دلایا جسے دیکھتے ہی تم بیٹی پکار اٹھے، اور میں مطمئن ہو گیا کہ میری بیٹی کو ماں اور باپ مل گئے ہیں۔ تم نے اور تمہاری بیوی نے اس کی بہت اچھی پرورش کی، اس کے لیے میں تمہارا احسان مند ہوں۔ میں ایک دشمن سے لڑتے ہوئے اس کے جال میں پھنس گیا تھا اور عرصے تک قید میں رہا تھا۔ اس سے پہلے میں اپنی بیٹی تانیہ کو ایک جن سادے سے منسوب کر چکا تھا جو اب شادی کا تقاضا کر رہا ہے، اس لیے مجھے اسے لے جانا ہوگا۔ جلیل نے اپنی طویل داستان ختم کی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تانیہ میری بیٹی نہیں تھی، مگر میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا، اس لیے اس کی جدائی پر دل مان نہیں رہا تھا، مگر اس پر اس کے سگے باپ کا حق مجھ سے زیادہ تھا۔ جاؤ بیٹی، چلی جاؤ اپنوں میں نے روتے ہوئے تانیہ سے کہا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ ابا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے یوسف سے بھی کہہ دیا تھا کہ میں اپنے ابا کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ یوسف کون؟ میں نے پوچھا۔ اسی وقت نیم کے درخت میں ہلچل ہوئی اور پھر اس کے نیچے ایک خوبصورت جوان نمودار ہوا۔ میرا نام ہے یوسف۔ تانیہ کے والد نے اسے مجھ سے ہی منسوب کیا تھا۔ وہ ادب سے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے شادی صرف اسی صورت میں کرنی ہے یوسف، اگر تم مجھے میرے ابا سے جدا نہ کرو، ورنہ جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ تانیہ نے کہا تو یوسف پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تانیہ اپنے باپ کی طرف مڑی۔ بابا، آپ میرے والد ہیں، آپ کی عزت کرتی ہوں اور آپ سے محبت بھی کرتی ہوں، مگر ابا جی نے جو میرے لیے کیا ہے اس کی میں ہی گواہ ہوں۔ میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو یہاں رہ سکتے ہیں۔ تانیہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور یوسف اور جلیل کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب تانیہ اور یوسف میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ان کے 2 پیارے پیارے بچے بھی ہیں جو مجھے بہت عزیز ہیں۔ جلیل بھی کبھی کبھی اپنی بیٹی داماد اور نواسوں کو دیکھنے اور مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ خدا نے میری نیکی کا مجھے بہت خوب صلہ دیا ہے اور میں صبح و شام اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔